ہمیں اپنے سوسائٹی کو, اپنے ملک کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ کل آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے یہ ایک لیویبل پلیس ہو, وہ یہاں رہنا فخر محسوس کریں, پاکستان کے ساتھ اپنا نام جڑنا, وہ اپنی نیشنلٹی کو ایک فخر کے ساتھ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک, ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیوز شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پی این وائی ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکے. اسی کا ہمارا پورٹ فولیو ہے پی این وائی پنک, جس میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں خواتین پر, کس طرح سے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو مینٹیننس کے ساتھ لے کر چل رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے ان کی لائف جرنی کے بارے میں, اور جو وہ کام اور سروسز لوگوں کے لیے کر رہی ہیں فری آف کاسٹ, جو کہ میرا خیال ہے اس کرنٹ ایرا میں بہت زیادہ ضروری ہے. کسی غریب بچے کو یا کسی ایسے بچے کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو تعلیم فراہم کرنا سب سے بڑی نیکی ہے, اور بہت سی ڈفرینٹ سروسز وہ دے رہی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. میں اگر انٹروڈکشن کرواؤں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مس روبا ہمایوں جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈور آف اویئرنیس کی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ڈفرینٹ سروسز بھی وہ پرووائڈ کر رہی ہیں, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ مس فار یور ٹائم. اور ماشاءاللہ اتنی فیسینیٹنگ پرسنالٹی ہے آپ کی, اور اتنا کچھ آپ ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جرنی سٹارٹ کہاں سے ہوئی, کیونکہ بینگ اے وومن بہت سی آپ کو ہرڈلز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, اور جو کام آپ کر رہی ہیں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنا, یہ میرا خیال ہے بٹ ڈیفیکلٹ. تو کیسے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی؟ جی ایکچولی جب میرے سوسر صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی تمام جولری اللہ کی راہ میں دے دی. ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن تھی تو وہاں پہ میں نے دے دی. تو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میرے والد صاحب کا انتقال کچھ سال کے بعد ہوا, تو میں سوچوں کہ اب میں ان کے لیے کیا کروں. تو ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا, 100 لوگوں کا کھانا ہم بانٹتے تھے. تو میں جھگیوں میں جب جا کے بانٹتی تھی تو وہاں بچے اتنے لڑتے تھے کھانا لینے کے لیے, تو میں کہتی تھی تم لوگ لائن بناؤ, تمیز سے لو, میں سب کو دوں گی. تو بچے کہتے ہیں ہمیں اس طرح کی باتیں تو کسی نے کبھی کہی نہیں. میں نے کہا اچھا اگر تمہیں میں پڑھاؤں گی تو پڑھو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پڑھائیں گی تو ہم پڑھیں گے. تو میں نے پھر انہیں تقریباً 1 سال جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھایا. میں جاتی تھی, انہیں پڑھاتی بھی تھی, ساتھ ناشتہ بھی کراتی تھی, اور پھر میں صبح جا کے فجر کے بعد میں نے ان کو پڑھا کے ناشتہ کرا کے تو آ جانا. مجھے بڑا اچھا لگنے لگا کہ یہ تو بچے ایجوکیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, تمیز آ رہی ہے انہیں, مینرز بتاتی تھی, وہ سیکھتے تھے, اور ساتھ پڑھاتی بھی تھی, وہ بھی سمجھتے تھے سب چیزوں کو, اور مجھے کام کر کر کے دکھاتے تھے. تو میں نے پھر وہاں پہ کچھ ٹیچرز رکھی اور ایک جگہ رینٹ پہ لی, اور وہاں پہ سارے بچوں کو میں نے 45 بچے تھے, ان کی میں نے ایک کلاس بنا کے سٹارٹ کروا دیا. چھوٹے بڑے تھے, ان کے ایج گروپ ڈفرینٹ تھے, لیکن وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اپنے گھر کی چیریٹی سے جو کہ ہم ادھر ادھر بانٹتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے, تو ہم کیوں نہ اپنے ہاتھ سے یہ کام کریں. تو یہ جب ایک اسکول بن گیا ہمارا, ایک ماڈل اسکول چھوٹا سا بن گیا, تو ٹیچرز بھی 2 میں نے رکھ دی, وہاں پہ پڑھانے لگی وہ. تو میں نے پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ کھولا, پھر تیسری جگہ, چوتھی, 5 اسکول میں نے خود بنائے, اور اس کے بعد اپنے گھر کی چیریٹی سے ہم لوگ خاموشی سے یہ کام کرنے لگے. تو ایک دن ان کے رزلٹ آؤٹ ہونے کا ڈے تھا, تو میں نے بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا. ایک فیملی فرینڈ تھے, وہ منسٹر تھے, تو ان کے آنے کی وجہ سے میڈیا بھی آ گیا. تو بس اس کے بعد پھر لوگوں نے ہمیں بہت سا انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں. کوئی ڈونیشن دینا چاہ رہا تھا, کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر ہم نے اس کو رجسٹر کرایا اور پراپرلی اس پہ کام شروع کیا. اس کے بعد پھر یہ کام رکا نہیں, پھر یہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. اب الحمدللہ ہمارے 28 اسکولز ہیں آل اوور لاہور, اور آؤٹ آف لاہور بھی ہیں بہت سے. تقریباً 5 جگہ ہمیں والنٹیئر ملی ہوئی ہیں فری آف کاسٹ, اور باقی کچھ جگہوں کا ہم رینٹ دیتے ہیں, سیلریز تو تمام اسٹاف کو دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا اور بڑھنا شروع ہو گیا.
اور پھر ہم نے ان اسکولوں کے اندر ہی سلائی سینٹر بھی بنا لیا. اوکے. تو اس سے بچوں کو اور خواتین جو سوسائٹی کی اسی علاقے کی تھیں ان کو ہنر بھی آنا شروع ہو گیا. تو ہمیں لگا کہ یہ بہت سکسیس سٹوریز ہیں, اس کام کو مزید گرو کرنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ ہر سال 2-3 اسکول ہمارے کھلتے چلے جاتے ہیں. زبردست. اچھا, یہ اسی پہ میں بات کروں گی. جس طرح سے آپ نے بتایا 28 اسکولس ہیں, تو کیا یہ فری آف کاسٹ ہے یا کوئی آپ نے منیمم فیس بھی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, 0 فیس کے اوپر ہے. ٹوٹل ہم اس کو فری چلاتے ہیں کیونکہ ہمارے موسٹ ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں جو کہ میڈس یا گارڈز یا ایسی خواتین کے جو بچوں کو اسکول بھیجنا افورڈ ہی نہیں کرتی, یا انہیں یہ سینس نہیں ہے کہ اسکول بھیجنا چاہیے. ہم انہیں ڈور ٹو ڈور ان کی جھگیوں میں جا کے کنونس کرتے ہیں. پھر وہ بچوں کو جب بھیجتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں تو بچہ پڑھنے بھی لگا ہے, ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے, گلیوں میں پھرنے سے بچ جاتا ہے. تو اس طرح پھر ہمارے ایڈمیشن اتنے آتے ہیں کہ پھر ہمیں ایڈمیشن روکنا پڑتا ہے کہ اب اسکول فل ہو گیا. تو اس طرح سے ان لوگوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے. ان کی مدرس کو میں خود جا کے درس دیتی ہوں اور ان کی بھی ماشاءاللہ اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو نماز سکھاتے ہیں, طہارت سکھاتے ہیں, بہت سے اور اس طرح کے ان کے مسائل کے حل بتاتے ہیں. تو سلائی بھی وہ سیکھتی ہے ہمارے اسکول میں آ کے. تو بہت سی ہے جو کہ پھر گھروں میں کام کے بجائے وہ اپنی سلائی سے انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی, زبردست. اچھا, ایک اور ہم انٹرویو سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے فیمیلز کے لیے آپ لوگ کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اسپیسیفک کیا ہیں, تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی, فیمیلز تو ویسے بھی ہمارے اسکول میں بچیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں لڑکوں کی نسبت, کیونکہ فری اسکول ہے. تو بچیاں ویسے بھی ہمارے سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ 51% کہا جاتا ہے یا 52%. تو ایک تو فیمیلز ہماری ویسے بھی ٹیچرز بھی ہماری فیمیلز ہوتی ہیں, اور زیادہ فیمیل اورینٹیڈ ادارہ ہے کیونکہ میں خود بھی بینگ اے فیمیل, مجھے میرے ساتھ لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیمیلز ہی ہوتی ہیں. تو اسٹاف بھی فیمیل ہے زیادہ. تو ادروائز بھی ہم فیمیلز کو بہت سی امپاورمنٹ کے لیے چیزیں سکھاتے رہتے ہیں. ان کو ایسے کورسز چھوٹے چھوٹے کراتے ہیں جس سے وہ گھر بیٹھے بھی بہت سی چیزیں اپنی انکم جنریٹنگ کے لیے کر سکتی ہیں. صحیح. اور تیسرا ہم بات کر رہے تھے میٹریمونیل سینٹر بھی ہے, اور ہمارے ہاں تھوڑا سا ٹرینڈ ہے اس چیز کا کہ بڑا ایکسپینسو بزنس ہے. تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں. اس کو ہم نے بالکل اپنا کوئی پروفیشن نہیں بنایا. اس کو ہم ایک ریلیجسلی اس کو بہت زیادہ ایسی فری سروسز کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ 60+ والنٹیئرز ہیں جو کہ اس میں ڈائریکٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں پہ. یہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے اور کھاتے پیتے گھرانوں کے لیے ہم نے یہ سروس اسٹارٹ کی ہوئی ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ ان کو فری سروس کیوں دے رہے ہیں, ان سے تو آپ پیسے چارج کر سکتے ہیں. ان سے پیسے چارج نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا ایک عبادت والا کام تھا کہ ایک گھر کو آباد کرنا ایک جنت میں گھر بنانے والی بات ہے کہ آپ ایک حج کے برابر ثواب اس کے بارے میں کہا گیا. تو یہ اتنا نیکی کا کام ہے, اس کو لوگوں نے رشتے بیچنے کا کام شروع کر دیا. تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں پیسے چارج کریں. ہم لوگ پیسے چارج نہیں کرنا چاہتے. اس کو ہم نے سٹارٹ ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ فری کام یہ کرنے والا ہے. یہ سوسائٹی میں اویئرنیس آئے کہ یہ کام پہلے بزرگ کیا کرتے تھے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں سوسائٹی میں آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ٹرینڈ یہی ہے پیسے آنے چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی بھی سوشل سروسز ہم اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا, ہمیں کیا فائدہ ہے. تو کیا میسج ان بچوں کے لیے ہے کہ جو لوگ نئے, کیونکہ ہم لوگ اب آگے جا کے وہی آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, ہم آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے یا ینگسٹرز کے لیے کیا میسج ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ ہمیں اپنے سوسائٹی کو, اپنے ملک کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ کل آنے والی نسلیں جو ہے ان کے لیے یہ ایک لیویبل پلیس ہو, وہ یہاں رہنا فخر محسوس کریں, پاکستان کے ساتھ اپنا نام جڑنا, وہ اپنی نیشنلٹی کو ایک فخر کے ساتھ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت دیر پیسہ ہی ہوگا تو آپ چیریٹی کر سکتے ہیں. آپ اپنا وقت کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ اپنے جیسے گھر سے فالتو چیزوں کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, میرے پاس فالتو ہیں. تو آپ وہ فالتو چیزیں جب آپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, ڈور آف اویئرنیس کی جو تھرفٹ شاپ ہے, آپ کو لگے گا چلے میرے گھر میں اسپیس بن گئی, لیکن وہ ان بچوں کی تعلیم میں کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ان اسکولوں سے جو ہمارے چل رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ اتنے ہزاروں بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ انہی چیزوں کے تھرو پڑھ رہے ہیں, کیونکہ 0 فیس پہ ہم سارے اسکولس چلا رہے ہیں, اپنے بے شمار پروجیکٹس چلا رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی پاسبل ہوا ہے کہ کسی نے اپنا ہنر ڈالا ہے, کسی نے اپنا وقت ڈالا ہے, کسی نے فائنانس ڈالا ہے, کسی نے اپنی پرانی گھر کی چیزیں ڈالی ہیں.
تو اس طریقے سے ہمارا یہ ادارہ ماشاءاللہ گرو کرتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ واپس دعائیں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں, اور میرا خیال ہے اتنا پرفیکٹ چیزیں جو لے کر چل رہی ہیں اس کے پیچھے جو آپ کی کاوش ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے سیشن بہت انٹریکٹیو ہوگا. آئی وڈ سجیسٹ یو آل کہ اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی سوشل سروسز لازمی کریں. اوبویسلی جیسے مس نے کہا, کچھ ٹائم کی صورت میں کچھ کر سکتے ہیں, کچھ فائنینس کی صورت میں, کچھ اپنی گھر کی پرانی چیزوں کی صورت میں, تاکہ آپ کی ان چیزوں سے اگر کسی کو فائدہ مل رہا ہے تو الٹرنیٹیولی دعا آپ کو ہی مل رہی ہے. اسی کے ساتھ آج کا سیشن اختتام پہ پہنچتا ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.